آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں تشریف فرمائے۔ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی گردن کو ڈالا اور رونے لگا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، بڑبڑا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اونٹ میرے پاس شکایت لے کر آیا ہے۔ اتنے میں اس کا مالک بھی پیچھے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس اونٹ کو تو میں تلاش کر رہا ہوں، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ فرمایا، یہ تیری شکایت لے کر آیا ہے۔ اس کے مالک نے عرض کیا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا شکایت کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ یوں کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے مالک کے گھر میں پیدا ہوا، کاروان چڑھا، جوان ہوا۔ جب میں جوان تھا ان کی خدمت کرتا رہا، لکڑیاں لاد کر لاتا، پانی لاد کر لاتا، بوجھ اٹھا کر لاتا، یہاں تک کہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں، اور اب جب میں بوڑھا ہوا ہوں تو یہ مجھے ذبح کر دینا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری جان بچائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، یہ اونٹ مجھے دے دے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کچھ آپ پر قربان۔ آپ نے اس اونٹ سے کہا، اے اونٹ، چلا جا، تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو اونٹ نے ایک آواز نکالی، اس پر آپ نے کہا، آمین۔ اونٹ نے پھر دوبارہ آواز نکالی، اس پر بھی آپ نے کہا، آمین۔ پھر اس اونٹ نے تیسری بار آواز نکالی، اس پر بھی آپ نے کہا، آمین۔ اونٹ نے جب چوتھی بار آواز نکالی تو آپ رونے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا واقعہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی دفعہ اونٹ میرے لیے دعا کر رہا تھا کہ اللہ آپ کو بھی ایسے ہی امن دے دے جیسے آج آپ نے مجھے امن دیا ہے، اور دوسری دفعہ اس نے دعا کی کہ اللہ آپ کی امت کو قحط سے ہلاک نہ کرے، اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ تیسری دفعہ پھر اس اونٹ نے دعا کی کہ اللہ آپ کی امت کو کسی ظالم سے ہلاک نہ کرے، اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ لیکن جب اس اونٹ نے چوتھی دفعہ دعا کی کہ اللہ آپ کی امت میں توڑ پیدا نہ کرے، یہ دعا میری بھی آسمان پر سنی نہیں گئی تھی، اس پر میں رونے لگا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی بے زبان جانور آپ کے درخت کے یا آپ کے باغ کے اندر آ کر کچھ پتے کھا لے تو اس پر آپ ظلم نہ کریں، بلکہ اسے محبت سے باہر نکالیں، اور اگر کچھ پتے بے زبان جانور کھا بھی لیتا ہے تو آپ کو اس پر خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بے زبان جانور کا رزق آپ کے گھر کے اندر رکھا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔